السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو سکندر ذوالقرنین رومی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کا واقعہ قرآن حکیم میں پارہ نمبر 16 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں ان کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی، اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا، چنانچہ وہ بارادہ فتوحات مغرب کی ایک راہ پر ہولی ہے، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کے ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھلائی دیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے الہاماً یہ کہا کہ اے ذوالقرنین، خواہ سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ بہت اچھا، پہلے دعوت ایمانی ہی دوں گا۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے بعض لوگوں کو اہل کتاب یعنی یہودیوں کے پاس بھیج کر ان سے یہ معلوم کرایا تھا کہ ایسے کچھ سوالات بتلاؤ جن کے ذریعے ہم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے سکے۔ اس پر ان یہودی نے کہلایا کہ ایک تو ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کرو جو روئی زمین پر گھوما تھا، یعنی ذوالقرنین، جن کا ذکر ان کی کتاب یعنی تورات میں ہوا ہے۔ دوسرے، ان نوجوانوں کی جماعت کے بارے میں دریافت کرو جو لاپتہ ہو گئے، یعنی اصحاب کہف، جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور پھر اپنے بادشاہ کے خوف سے ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے، یہاں تک کہ 300 سال سے زائد عرصہ تک سوتے رہے، اور پھر اٹھے تو نئے لوگ نیا زمانہ اور مکمل انقلاب دے کر وحشت زدہ ہوئے اور دوبارہ اسی غار میں آ گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ اور تیسرے، روح کے متعلق سوال کرو کہ یہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رٹے ہوئے سوال دہرا دیے، جس پر سورہ کہف نازل ہوئی اور اس کے ذریعے ان کی باتوں کا جواب دیا گیا۔ ابن جریر اور اموی نے یہاں کمزور سند سے عقبہ ابن عامر سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی نوجوان تھے اور انہوں نے ہی اسکندریہ شہر بسایا۔ ان کو ایک فرشتہ آسمان تک اٹھا کر لے گیا تھا، یہاں تک کہ دیوار تک پہنچ گیا۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے چہرے کتوں کے جیسے تھے۔ جہاں تک ذوالقرنین ثانی کا تعلق ہے تو اس کا نام اسکندر ابن فیلبس مقدونی تھا اور وہ یونانی تھا۔ اس کا وزیر مشہور فلسفی ارسطاطالیس تھا۔ ذوالقرنین مومن تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جہاں تک ذوالقرنین اول کا تعلق ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور جیسا کہ ازرقی وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو اس نے ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں نیاز پیش کی۔ ذوالقرنین لقب کی وجہ، وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، ان کو ذوالقرنین
دو سینگوں والا اس لیے کہا گیا کہ ان کے سر کے دونوں طرف جنگوں کی وجہ سے ہمیشہ تانبا چڑھا رہتا تھا۔ بعض اہل کتاب نے ان کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ روم اور پارس دونوں عظیم خطوں کے بادشاہ تھے۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بتلائی ہے کہ حقیقت میں ان کے سر کے دونوں طرف سینگ سے ابھرے ہوئے تھے۔ اس بارے میں سفیان ثوری کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اس پر قوم کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے ان کے سر پر ایک جانب اتنا مارا کہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا اور انہوں نے اپنی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ قوم کے لوگوں نے اب ان کے سر پر دوسری جانب اتنا مارا کہ یہ شہید ہو گئے، اسی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ یہ مشرق سے مغرب تک گئے، جدھر سے سورج کا کنارہ طلوع ہوتا ہے اور جدھر سے غروب ہوتے ہوئے ایک کنارہ سا نظر آتا ہے۔ ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ اور فاتح۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یعنی ذوالقرنین کو روئے زمین پر حکومت دی تھی، یعنی ایک ایسی عظیم الشان سلطنت دی تھی جس میں طاقت، قوت، ہتھیار اور لاؤ لشکر غرض وہ سب کچھ تھا جو ایک بادشاہ کے پاس ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ زمین کے مشرق سے مغرب تک کے بادشاہ بن گئے تھے، ان کے لیے شہروں کی تسخیر کر دی تھی اور بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے سامنے جھکا دیا تھا، یہاں تک کہ عرب اور عجم کی قومیں ان کی خدمت کے لیے حاضر تھی۔ چنانچہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی سلطنت اور فتوحات کی ایسی عظمت کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین یعنی دو سینگوں یا دو کناروں والا کہا گیا کہ ان کی بادشاہی سورج کے دونوں کناروں یعنی مشرق اور مغرب تک پھیل گئی تھی۔ ذوالقرنین پر انعامات خداوند۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا۔ سبب کا ایک ترجمہ راہ بھی کیا گیا ہے، ان کو ہر قسم کا علم دے رکھا تھا، زمین کے قریب اور دور کے تمام نشانات اور مقامات ان کے لیے کھول دیے تھے۔ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ان کو تمام زبانوں کا علم دیا تھا اور وہ ہر زبان جانتے تھے، جس قوم سے بھی ان کی جنگ ہوتی وہ ان سے اسی کی زبان میں گفتگو کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا اخبار سے کہا، آپ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اپنے گھوڑے ثریا ستارے پر باندھ دیے تھے، یہ ان کی دنیاوی عظمت و سلطنت انتہائی بلندی اور عروج پر پہنچ گئی تھی۔ حضرت کعب نے فرمایا اگر میں نے یہ کہا ہے تو یہ حق اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یعنی ہم نے ان کے لیے ہر قسم کی راہیں کھول دی تھی، مگر اس بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر ہیں۔ اس لیے حضرت معاویہ کعب کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ان کا جھوٹ تو بار بار ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ خود جھوٹی روایتیں گڑا کرتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کو غلط یا صحیح جو بات بھی کہی سے ملتی تھی اس کو نقل کر دیا کرتے تھے۔ جہاں تک اسرائیلی روایت کا تعلق ہے تو وہ جھوٹ اور غلط بیانوی سے بری ہوئی ہیں۔ پھر یہ کہ ہمیں بنی اسرائیل کی روایت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی خبریں موجود ہے۔ دراصل ایسی ہی روایت کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت سی برائیاں پھیل گئی۔ آگے ابن کثیر میں ہے، کسی شخص نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھا وہ مشرق سے مغرب تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کو مسخر فرما دیا تھا، سارے اسباب ان کے لیے آسان فرما دیے تھے اور ان کو قوت و طاقت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔